الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شادی کے متعلق موضوعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے، اس میں کن صفتوں کا تلاش کرنا مناسب ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جب آدمی کوئی لڑکی اس کو پسند آتی ہے، اب اس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی نکاح سے پہلے پیغام بھیجنا ہے، تو پیغام بھیجنے کے سلسلے میں بھی کچھ چیزیں شریعت نے بیان کی ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ بتائی کہ جب کسی لڑکی کے بارے میں تحقیق کی، پتہ چلا کہ مناسب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھا جائے۔ شریعت میں چونکہ ایک اجنبی مرد، نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کو بغیر کسی ضرورت کے دیکھ نہیں سکتا، حرام ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، شریعت میں فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو بغیر کسی ضرورت کے کسی نامحرم عورت کو کوئی نامحرم مرد دیکھ نہیں سکتا۔ اب جو ضرورتیں ہیں اس میں سے ایک ضرورت یہ ہے، اگر اس عورت سے نکاح کا ارادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی ایک نظر اس عورت کو دیکھے۔ اب اس کے لیے یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ اور کب دیکھے گا؟ جب پیغام بھیجا نہ ہو، پیغام بھیج کر طے ہوا پھر دیکھا، اگر مناسب نہ ہو رشتہ ٹوٹ گیا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پیغام بھیجنے سے پہلے ایک نظر دیکھے، اور اس میں بھی تنہا نہ جائے بلکہ کوئی محرم اس کے ساتھ ہو، اس کی والدہ، اس کی بہن، اس طرح کی خالہ، پھوپھی، کوئی محرم عورت اس کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ رہتا ہے تو تیسرا وہاں پر شیطان رہتا ہے۔ اگر تنہا دونوں رہیں گے تو تیسرا شیطان رہے گا۔ پھر شیطان کس طرح سے دونوں کو آپس میں غلط کاموں پر ابھار سکتا ہے، معاشرہ اس کا گواہ ہے، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ کوئی ساتھ میں اس کا محرم ہو۔ اب دیکھنا بھی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی، یہ دو چیزیں ایک نظر غور سے دیکھ سکتا ہے۔ چہرہ دیکھنے سے اس کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی ہے، اور ہتھیلی دیکھنے سے اس کی بدن کی نزاکت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ عورت نرم ہے یا اور کس طرح سے ہے، یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اتنی چیزوں کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے۔ اب جب لڑکی پسند آ گئی تب پھر وہ پیغام بھیجے، پسند نہ آئے دیکھنے پر تو پھر وہیں پر رشتہ ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کو پیغام بھیجنا چاہے تو ایک نظر ان چیزوں پر کرے جن چیزوں سے وہ اس عورت کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے چہرہ اور ہتھیلی، ایک نظر اس کو دیکھے، تاکہ وجہ اس کی کیا ہے؟ دو وجہ بتائی۔ ایک صحابی سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا ہے؟ کہا نہیں، دیکھ لیجئے۔ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، کہا کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ عیب ہوتا ہے۔ اب کیا عیب خدا کو پتہ، علماء نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ یعنی آپ ایک آنکھ اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے
تو اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا. ایک فائدہ وہ بتایا. دوسری روایت پہ بتایا کہ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْتَمَ بَيْنَكُمَا, اس سے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی. ایک نظر پہلے سے دیکھ لے گا تو پھر آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی. اتنی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد پھر وہ پیغام بھیجے گا. اگر ایک آدمی خود جا نہیں سکتا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت کو بھیجے جو اس کو دیکھ کر اس کی صفات آپ کو بتا سکے. اللہ کے رسول نے خود ایسا کیا. اور ایک صحابی سے بھی یہی کہا کہ ایک مرتبہ کسی عورت کو بھیج کر اس کو دیکھ لیں, پھر آپ پر وہ بتائیں کہ آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد پیغام بھیجنا ہوتا ہے. اب پیغام بھیجنے سے پہلے بھی شریعت نے کہا کہ ایسی عورت کو پیغام نہ بھیجا جائے جو خود شادی شدہ ہو. کسی کے نکاح میں ہے تو ہم پیغام نہیں بھیج سکتے. ایسی عورت جو عدت میں ہے, اس کی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, اب وہ عدت میں ہے, تو جب تک عدت میں ہے پیغام نہیں بھیجنا چاہیے. ایسی ایک عورت کا طلاق ہو گیا, اب وہ اپنی عدت میں ہے, اس عورت کو بھی ہم پیغام نہیں بھیج سکتے. تیسری اس عورت کے بارے میں کہا کہ جس عورت کا کسی سے نکاح تو نہیں ہوا ہے لیکن نسبت طے ہو چکی ہے. ایک عورت کی ایک مرد سے نسبت طے ہو چکی ہے, اس کو ہم پیغام نہیں بھیج سکتے. حدیث میں روکا گیا ہے کہ لا یخطب, کہ کوئی کسی پر پیغام نہیں بھیجے. لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, اپنے بھائی کے پیغام پر آپ پیغام نہ بھیجیے. ایک آدمی نے ایک عورت کو پیغام بھیج دیا, اب اس نے اس کو قبول کر لیا, پھر دوسرے کو بھیجنے کی اجازت نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا وہ معاملہ. البتہ اگر اس پہلے جس نے نسبت طے کی ہے اس نے خود اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے, نسبت کیجئے, میں الگ ہو جاتا ہوں, اس کی طرف سے اجازت ہے تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. البتہ بات چل رہی ہے, ابھی کہیں جواب نہیں دیا گیا ہے. عورت کی ذمہ داروں نے کسی کو پسند نہیں کیا یا کسی کو منتخب نہیں کیا یا کسی سے معاہدہ بھی نہیں کیا ہے, تب پھر رشتہ بھی چل رہا ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ بنت قیس ایک عورت تھی, وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے, نام بتائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی کمزوریاں بتائی اور کہا کہ حضرت اسامہ بن زید سے آپ شادی کیجئے. تو گویا پیغام انہوں نے طے نہیں کیا تھا, انہوں نے اتنا کہا تھا کہ فلاں 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 کا پیغام آیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تینوں مناسب نہیں ہے, فلاں چوتھے سے کیجئے. تو اس لیے اگر ابھی پیغام باتیں چل رہی ہے, اب کوئی پکی بات نہیں ہوئی ہے, تب اگر کوئی رشتہ بیچتا ہے تو کوئی حرج نہیں, علماء نے لکھا ہے. ایک بات یہ بھی خیال رکھنی چاہیے, ان احادیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ پیغام بھیجنے سے پہلے کسی سے مشورہ بھی کرے, مرد بھی عورت بھی ہے تو عورت بھی کسی اپنے بڑوں سے مشورہ کرے. اب جس سے مشورہ لیا جائے اس کو اس سلسلے میں صحیح بات بتانی چاہیے, کوئی غلط بات نہیں بتانی چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے, جو بات ہے بتا دے, غلط چیز نہ بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بنت قیس نے پوچھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی کے سلسلے میں کہا وہ تو فقیر ہے, ان کے پاس کچھ ہے نہیں. دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے سخت ہیں, سخت مزاج والے ہیں, اس لیے آپ مت کیجیے. تو اس طرح سے اگر کوئی کمزوری ہے تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ پیغام دینے سے پہلے کہا گیا. اب پیغام طے ہو گیا تو پیغام کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف شادی کا وعدہ ہو چکا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. پیغام ایک نظر کی اجازت پیغام سے پہلے ہے, آپ نے اس کو پسند کر لیا, اب بات طے ہو گئی, پھر آپ کو دوبارہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, پھر آپ کو بات کرنے کی, اس کے ساتھ گھومنے کی, ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے. صرف پیغام کا مطلب ایک وعدہ ہے کہ اب ان دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے, آگے انشاءاللہ ان کی شادی ہوگی.
باقی سارے مراحل جو آتے ہیں وہ نکاح کے بعد آتے ہیں. نکاح سے پہلے کوئی اس طرح کا معاملہ طے نہیں ہو سکتا. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پیغام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہو جائے. اور یہ بھی خیال رکھے صرف ایک نظر کی اجازت دی گئی، وہ بھی چہرہ اور ہتھیلی. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کے ساتھ تصویریں لی جائیں، اس کے ساتھ ویڈیوگرافی لکھی جائے، اس کو ادھر ادھر لے جایا جائے. ان سب چیزوں کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نکاح سے پہلے وہ اجنبی ہے، جیسے دوسروں پر حرام ہے ہم پر بھی حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. نکاح کے بعد ہی جائز ہوتی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس معاملے میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہے. ایک تو منگنی کا جو رواج ہو رہا ہے، حالانکہ شریعت میں یہ سب چیزیں نہیں، ایک نظر دیکھنے کے لیے کہا. ایسا نہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں کی جائیں، ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے لوگ آتے جاتے رہیں، اور اتنا بڑا سلسلہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ طے ہو گئی پھر لڑکا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، پھر انگوٹھی ہاتھ پکڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ ابھی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، کہاں سے اجازت ہے اس کی؟ جب طے ہو گیا تو پھر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. طے کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے. تو بار بار دیکھنے کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس سے بہت سارے حرام کام وجود میں آ رہے ہیں. نکاح سے پہلے ہی لوگ حلال سمجھتے ہیں، پھر اپنے کنڈیشن بھی لگانا شروع کر دیتے. ابھی حلال ہی نہیں تو ہمارا کیا کنڈیشن ہے؟ لڑکی یہ نہیں پڑھے، وہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے. اب ہماری نکاح میں آئی نہیں ہے وہ، ہم اپنے کنڈیشن اس پر لگا نہیں سکتے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ وہ رشتہ پسند نہ آئے، نسبت کے باوجود، پیغام کے باوجود، پھر کوئی کمزوری اس میں سے یا اس میں سے لوگوں کو نظر آئے، مرد کی کمزوری عورت کو نظر آئی یا عورت کی کوئی کمزوری مرد کو معلوم ہو گئی، ابھی چونکہ نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر اس تعلق کو ختم کر سکتے ہیں. کوئی اس میں حرج نہیں ہے. البتہ تعلق ختم کرنا ہو تو دونوں طرف سے احتیاط برتا جائے. جو کمزوری آپ کو معلوم ہوگی اس پر چھوڑ دیجئے. اب یہ نہیں کہ اس پر چار پار اور چیزیں منسوب کر کے غلط باتیں پھیلائی جائیں، ادھر سے بھی غلط باتیں ادھر سے بھی غلط باتیں پھیلائی جائیں. کوئی رشتہ پہنچا رہا ہے، پیغام پہنچا رہا ہے، اس میں ٹانگ کھینچنے کی کوششیں کی جائیں. ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر ہم نے کسی دوسرے کی لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کو بدنام کیا، اس کے راستے میں آڑے ڈالنے کی، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، کل کو ہمارے گھر میں بھی لڑکیاں ہو سکتی ہیں. کسی لڑکے کو ہم نے پریشان کیا، کل ہمارے یہاں بھی تو کوئی لڑکا ہو سکتا ہے. جو ہم کریں گے اس کا پھل ہم کو بھگتنا پڑے گا، اس کا پھل ہمیں کاٹنا پڑے گا، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. تو کسی دوسرے کو پریشان کرنے سے، کسی دوسرے کی عزت پر انگلی اٹھانے سے ہمیں حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے. اس طرح کے کچھ مسائل ہیں پیغام کے سلسلے میں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. علماء سے پوچھنا چاہیے. جو کتابیں ہیں ان مسائل پر اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ شادی جو ہو پائیدار ہو، پختہ ہو، آپس میں اعتماد ہو، محبت ہو، اور مستقل یہ رشتہ چل سکے. اس کے لیے ان ساری چیزوں کا شادی سے پہلے ہی خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق آگے بڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.